اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام العسکری علیہ السلام خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ ونفع الاخوان۔ امام عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک کو میں نے پڑھا اور اس حدیث مبارک سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہم آگے مطالب کی طرف آگے بڑھیں گے۔ امام فرماتے ہیں دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کوئی شے نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرے اپنے برادران ایمانی کو نفع پہنچانا۔ اللہ پر ایمان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اپنے برادران دینی کو بھی نفع پہنچانا۔ آئیے آج ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کی علمی اور تربیتی خدمات، امام نے کیسے لوگوں کی تربیت کیا اور کیسے علوم آل محمد علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ امام اپنے آباء و اجداد کی طرح شب و روز لوگوں کی تربیت اور علوم آل محمد کو پہنچانے میں کوشاں تھے۔ اگرچہ امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ بہت ہی گھٹن کا زمانہ تھا، پرآشوب زمانہ تھا، امام پر حکومت کی مسلسل نگاہیں تھیں اور جو بھی امام کے پاس جاتا تھا اور امام سے رابطے میں تھا ان سب پر حکومت کی کڑی نگاہیں تھیں۔ لہذا امام کے چاہنے والوں نے متعدد طریقے سے اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے اور مومنین کے مسائل دریافت کر کے ان تک پہنچاتے تھے۔ جو بھی شرعی مسائل ہوتے یا جو بھی مشکلات ہوتے وہ امام تک پہنچا کر اس کا جواب لے کر مومنین تک پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے وجوہات شرعیہ، رکومات شرعیہ مومنین سے اخذ کر کے، مومنین سے حاصل کر کے امام کی خدمت اقدس میں پہنچاتے تھے۔ چنانچہ ان میں جناب عثمان ابن سعید عمری کا نام نامی اس میں گرامی سر فہرست نظر آتا ہے کہ جنہوں نے روغن فروشی کا کاروبار اختیار کیا اور اسی کے ذریعے سے امام تک پہنچتے تھے، یعنی روغن کو وہ بیچتے تھے
علاقوں میں اور بیچتے بیچتے اس طریقے سے امام کے بیت الشرف تک پہنچتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے یہ روغن فروشی کا کام کر رہا ہے، یہ تو ہر دروازے پر جائے گا، ہر جگہ پہ جائے گا، لہذا حکومت وقت جو ہے متوجہ نہیں ہو پا رہی تھی کہ عثمان ابن سعید جو ہے وہ شیعوں کے مسائل کو لے کر ان کے پاس جاتے ہیں اور رقومات شریعہ کو اخذ کر کے اپنے امام کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے عثمان ابن سعید اور دیگر اصحاب ائمہ نے اپنے کو امام تک پہنچایا اور مومنین کی مشکلات کو امام کے سامنے پیش کیا۔ امام کے زمانے میں قرآن کریم کے قدیم اور حادث ہونے کے سلسلے میں ایک اختلاف کافی عروج پر تھا۔ اس مسئلے میں کافی اختلاف تھا لوگوں کے درمیان۔ چنانچہ ابو ہاشم جعفری امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور امام سے قرآن مجید کے سلسلے میں جو اختلاف ہے نظریہ طلب کیا۔ امام نے جناب ابو ہاشم جعفری سے فرمایا، یا ابا ہاشم اللہ خالق کل شیء وما سواہ مخلوق۔ اے ابو ہاشم، اللہ ہر شے کا خالق ہے اور جو اللہ کے علاوہ ہے سب اس کی مخلوق ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام نے بآسانی اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ قرآن جو ہے وہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، قرآن مخلوق پروردگار ہے، قرآن قدیم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام نے اس مسئلے کا جواب دیا اور ہمارے ائمہ کا نظریہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے امام کی خدمت بابرکت میں یہ لکھا کہ پیغمبر اکرم نے جو یہ جملہ غدیر خم میں ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس سے مراد پیغمبر اکرم کی کیا تھی؟ تو امام نے جواب دیا، اراد بذالک ان یجعلہ علما یعرف بہ حزب اللہ عند الفرقہ۔ امام نے فرمایا اللہ نے اس کلمے کو نشانی قرار دیا، علم قرار دیا، علامت قرار دیا تاکہ اس کے ذریعے سے رحلت رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حزب اللہ کو غیر حزب اللہ سے پہچانا جائے۔ یعنی یہ جملہ شناخت کا ذریعہ بن گیا حزب اللہ کے۔ جو حزب اللہ ہوگا، اللہ کا لشکر ہوگا، وہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام حزب اللہ کے رہبر اور رہنما ہیں، حزب اللہ کے مولا ہیں۔ تو جو حزب اللہ ہیں وہ پہچانے جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ کی رحلت کے بعد آج تک جو دنیا حزب اللہ، اللہ کے لشکر کو پہچانتی ہے، وہ انہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے پہچانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کو قبول کرتا ہے، اس جملے کو، جو علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا مانتا ہے، اپنا آقا سمجھتا ہے، گویا وہ اللہ کے لشکر میں ہے، وہ حزب اللہ ہے، اللہ کے لشکر میں ہے، وہ اللہ کا لشکر وہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے لشکر والے جو ہیں ان کے امیر علی ابن ابی طالب ہیں۔ لہذا ہمیں یہ افتخار ہے کہ ہمارے آقا و مولا علی ابن ابی طالب ہیں، اور ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا مولا علی ہے، ہمارے آقا علی ہیں، ہمارے امام علی ہیں، ہمارے پیشوا علی ہیں۔ بہرحال
یہ سب مسائل درپیش ہوئے، اور اس کے بعد امام کے زمانے میں ایک اور اہم مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ عراق کا ایک فیلسوف اسحاق کندی تناقض القرآن لکھنا شروع کیا۔ اسحاق کندی نے کتاب لکھنا شروع کیا تناقض القرآن کے نام سے۔ تناقض القرآن یعنی اس کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کی کچھ آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں مفاہیم و مطالب کے لحاظ سے، ایک جگہ ایک مفہوم ہے، دوسری جگہ اس کے برخلاف مفہوم ہے، اس کا یہ نظریہ تھا، لہذا اس نے تناقض القرآن لکھنا شروع کیا۔ اب امام نے چاہا کہ یہ تناقض القرآن جو اسحاق کندی لکھ رہا ہے اس کو متوجہ کیا جائے، لہذا امام اس سلسلے میں سعی فرماتے رہے کہ اس کو روکا جائے تاکہ وہ تناقض قرآن نہ لکھے، اس طریقے سے امت میں ایک اختلاف ہوگا اور وہ مفہوم و مطالب قرآن کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن اسحاق کندی کا ایک شاگرد امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، تو امام نے اسحاق کندی کے شاگرد سے کہا کہ تمہارا استاد تناقض القرآن لکھ رہا ہے اور تم لوگوں نے اپنے استاد کو اس بات سے روکا نہیں۔ تو کہتا ہے کہ فرزند رسول ہم کیسے روکیں، وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، ہم سے بڑا عالم ہے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو اس کو روکنے کا طریقہ، یعنی امام نے اس کو طریقہ کار بھی بتایا کہ کیسے روکنا ہے، اپنے استاد کے پاس جانا، ان کی خدمت کرنا، اور جب تمہارا استاد تم سے مانوس ہو جائے تو ایک دن اس سے سوال کرنا کہ جو تم تناقض قرآن لکھ رہے ہو، جو تم لکھنے بیٹھے ہو کہ ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکرا رہی ہے، ایک جگہ قرآن میں کچھ مفہوم ہے، دوسری جگہ اس کے برخلاف مفہوم ہے، قرآن کی بعض آیتیں بعض سے ٹکرا رہی ہیں، تو اس سے کہنا کہ کیا جو تم تناقض قرآن لکھ رہے ہو اور تم نے ایک آیت سے جو مفہوم و مطلب سمجھا وہی مفہوم و مطلب اللہ تعالی پہنچانا چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ممکن ہے اسحاق کندی باز آ جائے، یعنی یہ شاگرد کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ممکن ہے میرا استاد باز آ جائے، اس لیے کہ امام نے اہم پیغام دیا ہے، اس شاگرد کے ذہن میں یہ بات اتر گئی۔ چنانچہ استاد سے یہ کہا کہ استاد یہ جو آپ تناقض قرآن لکھ رہے ہیں، آپ مفہوم کو سمجھ رہے ہیں قرآن کے، جو پروردگار مفہوم پہنچانا چاہ رہا ہے وہی مفہوم تم سمجھ رہے ہو، یا یہ کہ جو پروردگار مفہوم لینا چاہ رہا وہ برخلاف ہو تمہارے مفہوم کے جو تم سمجھ رہے ہو؟ بھائی یہ کہنا تھا کہ استاد جو ہے حیرت زدہ ہو گیا، مبہوت رہ گیا، اور اس نے قلم کو رکھ دیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جملہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ غور کریں، یعنی استاد کا پہچان گیا کہ یہ میرے شاگرد کی فکر نہیں ہے، یہ جملہ کسی اور کا ہے، وہ سمجھ گیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ کس نے تم سے کہا ہے؟ تو شاگرد کہتا ہے استاد میں فرزند رسول امام عسکری کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے مجھے اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ استاد یہ کہنے لگا کہ واقعاً جو کہا ہے فرزند رسول نے وہ صحیح کہا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے میں وہ معنی نہ لے رہا ہوں جو خدا معنی لے رہا ہے۔ امام نے جو کہا وہ صحیح فرمایا ہے، جو میں معنی و مطالب سمجھ رہا ہوں آیات قرآنیہ سے، ممکن ہے وہ معنی و مفہوم مراد پروردگار کا نہ ہو، لہذا قرآن میں تعارض ممکن نہیں ہے، قرآنی آیتیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہی ہیں۔ اس نے یہ کہہ کے قلم کو رکھ دیا
آپ دیکھ رہے ہیں امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں کیسی خدمتوں کو انجام دیا ہے. ایسے پرآشوب ماحول میں ہمیں یہ درس دے دیا کہ زمانہ چاہے جیسا ہو ہمیں جو ہے خدمت دین کرنا ہے، ہمیں علوم آل محمد کو پہنچانا ہے، ہمیں اہل باطل کے فکروں پر خط بطلان کھینچنا ہے. یہ امام نے بتا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے امام کی خدمت میں امام کے چاہنے والے پہنچتے تھے اور مسائل دریافت کرتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ مراکز جو شیعہ تھے اس زمانے میں ان کو بھی امام نے اپنے حکمت عملی کے ذریعے سے شیعوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑے رکھا اور تمام شیعوں کو اپنے سے بھی مربوط رکھا. اور اس زمانے میں جو مراکز تھے شیعوں کے وہ اہل تاریخ نے لکھے ہیں کہ جو شیعہ نشین علاقے تھے، جو شیعہ نشین شہر تھے، وہ کوفہ، بغداد، نیشاپور، قم المقدسہ، مدائن، خراسان، یمن، شہر رے، آذربائیجان، سامرہ، جرجان، بصرہ تھے. یہ سب شہر جو ہے ان میں شیعوں کی اکثریت تھی. یہ شیعہ نشین علاقے تھے. امام نے یہاں پر اپنے نمائندے بھیجے، اپنے وکلا کو بھیجا اور یہ سب جا کر آپس میں شیعوں کو ایک دوسرے سے مربوط رکھتے تھے اور ان سب کو امام سے جوڑے رکھا. یہ تھی امام کی نظر اپنے چاہنے والوں پر. اور اس کے بعد اپنے چاہنے والوں کو علوم آل محمد سے بھی روشناس کرایا، واقف کرایا، شاگردوں کی پرورش کیا امام نے، ان کی تربیت کیا، انہیں علم دیا. ایسے حالات میں بھی امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کو پہنچایا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، شریعت مصطفیٰ کو پہنچایا، دین مصطفیٰ کو پہنچایا، دین مرتضیٰ کو پہنچایا، پیغام آل محمد کو پہنچایا لوگوں تک. شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے امام کے شاگردوں کی تعداد 100 سے زیادہ لکھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ماحول میں بھی امام شاگردوں کی تربیت فرما رہے ہیں. لہذا یہ سب سیرت کے نقوش ہیں. ہمیں بھی حالات کیسے بھی ہو جائیں ہمیں چاہیے کہ پرآشوب ماحول میں بھی قرآن کی تعلیم، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو عام کریں اور دنیا والوں تک پہنچائیں. چنانچہ آپ کے اہم شاگردوں میں سے چند کا نام میں ذکر کرتا ہوں کہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں، جن میں احمد ابن اسحاق اشعری امی ہیں، ابو ہاشم داؤد، عبداللہ ابن جعفر حمیری، ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری، علی ابن جعفر، محمد ابن حسن صفار. یہ بہت ہی اہم شاگرد تھے امام کے، جنہوں نے امام سے کسب فیض کیا، امام سے علم حاصل کیا اور لوگوں تک علوم آل محمد کو پہنچایا. محمد ابن حسن صفار کی کتاب بصائر الدرجات ہے جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. یہ کتاب آل محمد کے فضائل پہ لکھی ہے. محمد ابن حسن صفار نے بہترین کتاب ہے فضائل کے باب میں. ایک اور کتاب کا یہاں ذکر کر دوں کہ جناب ابو ہاشم جعفری نے یونس کی لکھی ہوئی تحریر کردہ ایک کتاب امام کی خدمت میں پیش کیا جس کا نام ہے یوم و لیلہ. تو امام نے ایک ایک صفحے کو ملاحظہ فرمایا اور ملاحظہ فرمانے کے بعد
کہا ھذا دینی و دین و آبائی حقا، یہ میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے حقیقت میں، یعنی حقیقت میں یہ جو کچھ لکھا ہے یہ میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی انسان جب بھی کتاب لکھے دین مصطفیٰ پہ لکھے، دین مرتضیٰ پہ لکھے، ایسی کتابیں تحریر کرے کہ امام متوجہ ہوں۔ چنانچہ اس کتاب کی طرف امام متوجہ ہوئے، ایک ایک صفحے کو ملاحظہ فرمایا۔ نجاشی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ امام نے ابو ہاشم جعفری سے پوچھا یہ کس کی تصنیف ہے؟ امام کو علم ہے لیکن لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو ترغیب دینا ہے، لوگوں کو تشویق دینا ہے کہ جیسے یہ کتاب لکھی گئی ہے ایسے تم بھی لکھو۔ انسان کا قلم اٹھے تو فضائل اہل بیت کے بعد میں انسان کا قلم اٹھے تو دین مصطفیٰ پر، دین مرتضیٰ پر امام چاہتے تھے یہ پہنچے لوگوں تک۔ ابو ہاشم سے پوچھا ہے کس کی تصنیف ہے؟ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں مولا یہ یونس ابن آل یقطین کی تصنیف ہے۔ اب امام نے کہا آتا اللہ بکل حرف نورا فی الجنہ، اللہ انہیں ہر حرف کے عوض نور عطا کرے جنت میں۔ امام نے دعا دیا ہے جناب یونس ابن آل یقطین کو، جو بھی دین مصطفیٰ پہ کتاب تصنیف کرے گا، لیکن ایسی تصنیف ہو کہ جو مولا چاہتے ہوں، ایسی تصنیف ہو جو آل محمد چاہتے ہوں، اس میں دین مصطفیٰ ہو، دین مرتضیٰ ہو، تو یقیناً ایسی کتاب معصومین علیہ السلام کو پسند آئے گی اور وہ شخص معصومین علیہ السلام کی دعا کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ خدمات رہی ہیں امام عسکری علیہ السلام کی۔ اس کے بعد آئیے امام نے شاگردوں کی تربیت کیا، امام نے شاگردوں کو پروان چڑھایا، اور اس کے بعد ایک اہم کام امام کے زمانے میں جو انجام پایا وہ یہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مختلف مذاہب و ادیان کے منحرف افکار کا مقابلہ کیا ہے۔ یعنی جو باطل گروہ تھے، جو باطل پر تھے، جو فرقہ باطلہ تھے، ان کا ڈٹ کر امام نے مقابلہ کیا اور ان کے غلط افکار پہ، بے بنیاد افکار پہ امام نے اپنے علمی استدلال کے ذریعے سے خط بطلان کھینچ دیا اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے یہ بھی ایک درس دیا ہمیں کہ جب باطل فکریں سر اٹھائیں، جب اہل باطل غلط نظریات کو پیش کریں، تو اب یہاں سازشوں کا اور سیاستوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باطل کے افکار پر اپنے علمی استدلال اور اپنے علمی افکار کے ذریعے سے خط بطلان کھینچ دینا چاہیے، ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ یعنی انسان جب علوم آل محمد کو پڑھ کر آئے، سمجھ کر آئے، تو اب ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ علماء کی ذمہ داریاں عوام سے بہت زیادہ ہے۔ اہل علم کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ مذاہب باطلہ پر خط بطلان کھینچے، ان کا مقابلہ کرے، جو دین کے لیے، جو شریعت کے لیے، جو اسلام کے لیے خطرے بنے ہوں۔ چنانچہ اس زمانے میں مختلف مذاہب اپنے افکار باطلہ کو پیش کر رہے تھے تو امام نے ان کی فکروں کو باطل قرار دیا۔ امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں فرقہ واقفیہ موجود تھا۔ یہ فرقہ واقفیہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے۔ ان کی شہادت کے بعد
امام رضا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، وہیں رک گئے ساتویں امام پر، اسی لیے واقفیہ کہا جاتا ہے، توقف کر لیا ساتویں امام کی امامت پر۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ پردہ غیب میں چلے گئے ہیں، یہ ظہور فرمائیں گے، اور امام رضا کی امامت سے انکار کیا۔ اور یہ اختلاف اس لیے کیا کہ ان کے درمیان یہ ایک مادی مسئلہ تھا، ایک مالی مسئلہ تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے ساتویں امام پہ توقف کیا، کیونکہ امام کے کچھ وکلا جو امام کے وکیل تھے، غور سے سنیں، امام کے وکیل تھے جن کے پاس کافی مال موجود تھا، رقومات شریعہ کی شکل میں جو لوگ رقومات دیتے تھے وہ ان کے پاس موجود تھی۔ اب ان کو یہ سارے رقومات جو ہے امام رضا علیہ السلام تک منتقل کرنا تھا، کیونکہ وہ امام ہیں، وہ امام ہیں، وہ امام معصوم ہیں، وہ امام وقت ہیں، لہذا انہوں نے ان کی امامت کا انکار کر دیا اور یہ مال و دولت کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو یہ حقیقت میں جو مذہب وجود میں آیا ایک مالی اور مادی مسئلے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ اور اس کے بعد صوفیہ بھی اس زمانے میں اپنے باطل افکار کو جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہ گروہ ظاہری طور پر یہ فرقہ اپنے کو گوشہ نشین کہتا تھا اور دنیا سے کنارہ کشی بھی اختیار کر لیا تھا۔ بظاہر صوفیوں نے ایک زہد کا لبادہ اوڑھ لیا کہ ہم زاہد ہیں، جبکہ اسلام میں زہد اس کو صرف نہیں کہتے کہ انسان جو ہے گوشہ نشین ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ راہ حق سے منحرف ہو چکے تھے۔ مذہب صوفیہ کا بانی ابو ہاشم کوفی تھا۔ امام عسکری علیہ السلام نے اس فرقے کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک کو نقل کیا ہے کہ کسی نے امام صادق سے ابو ہاشم کوفی کے بارے میں سوال کیا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انہو کان فاسد العقیدہ، ابو ہاشم کوفی فاسد العقیدہ تھا، وَهُوَ الَّذِي ابْتَدَعَ مَذْهَبًا، اس نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی، يُقَالُ لَهُ التصوف، ان کو تصوف اور صوفیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا امام نے کہا انہو کان فاسد العقیدہ جدا، وہ یقیناً فاسد العقیدہ تھا، یہ امام نے بیان، یعنی صوفیت جو ہے اس کے سلسلے میں امام نے بتا دیا، اور صرف امام عسکری نے، امام صادق علیہ السلام نے، آپ دیکھیے کہ اس کا ریشہ جو ہے بہت دور تک پہنچتا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام نے چھٹے امام کی حدیث مبارک کو بیان کیا، اور ایک فرقہ امام عسکری کے زمانے میں اور موجود تھا جسے ثنویہ کہا جاتا ہے۔ یہ ثنویہ وہ فرقہ تھا جو نور اور ظلمت کے قدیم ہونے کا قائل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نور اور ظلمت دونوں ازلی ہیں، یعنی قدیم ہیں، یعنی اللہ قدیم ہے، اللہ کے قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ نور و ظلمت بھی قدیم ہیں، وہ تعدد قدماء کے قائل ہیں، اور ہمارے یہاں تعدد قدماء نہیں ہے، ہمارے یہاں اللہ قدیم ہے، اور ما سوی اللہ جتنی چیزیں ہیں حادث ہیں، اللہ قدیم ہے۔ لہذا اس نظریے پر بھی امام نے خط بطلان کھینچ دیا، اور یہ حضرت ابراہیم کی نبوت کے قائل تھے، رسول اکرم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جناب ابراہیم کو نبی مانتے تھے کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ بہرحال ایسے حالات امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور اس کے بعد امام عسکری علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے چاہنے والوں کی جو تربیت کیا ہے، ظہور امام عصر کے حوالے سے، ان کی غیبت کے حوالے سے، ان کے ولادت باسعادت کے حوالے سے، وہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ ہر زمانے میں ہر امام نے
غیبت امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف اشارہ کیا، اس کے سلسلے میں گفتگو کیا ہے، لیکن امام عسکری علیہ السلام نے کافی اس پہ کام اس لیے کیا کہ امام عسکری علیہ السلام سے اب زمانہ جو ہے وہ غیبت کا نزدیک ہو رہا ہے، یعنی امام عصر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اس کے بعد غیبت کرنے والے ہیں، لہذا امام نے لوگوں کو ان افکار کی طرف متوجہ کیا کہ اب آمادہ ہوں لوگ غیبت کی طرف، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا، لوگوں کی تربیت کیا کہ آئندہ جو ہے امام عصر کی غیبت کے حوالے سے وہ آمادہ ہو جائیں۔ چنانچہ جب امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، امام کی ولادت کے بعد امام عسکری علیہ السلام نے اپنے کچھ چاہنے والوں کو امام عصر کا دیدار کروایا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے اور غیبت جو ہے ان کی ہونے والی ہے، اور لوگوں کو یہ دکھا دیا جائے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام ابھی پیدا نہیں ہوئے، کچھ ایسے ہیں کہ جو امام عصر کی غیبت کے قائل ہے یا آئندہ وہ ظہور کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں ولادت نہیں ہوئی۔ امام نے اپنے بعد یہ دکھا کر اس نظریے کو باطل قرار دے دیا اور کہا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اپنے فرزند کو امام نے دیدار کروایا۔ چنانچہ جناب شیخ صدوق محمد ابن عثمان عمری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جناب محمد ابن عثمان نے کہا کہ ہم 40 افراد امام عسکری علیہ السلام کے بیت الشرف میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے فرزند امام مہدی کو ہمیں دکھایا اور فرمایا، ھذا امامکم من بعدی وخلیفتی علیکم اطیعوہ ولا تتفرقوا من بعدی فتہلکوا فی ادیانکم اما ترونہ بعد یومکم ھذا۔ امام نے فرمایا کہ یہ تمہارے امام ہیں میرے بعد اور میرے جانشین ہیں تمہارے لیے، ان کی اطاعت کرنا اور اختلاف نہ کرنا میرے بعد، کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر اختلاف کرو گے، اپنے دین کے سلسلے میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اما ترونہ بعد یومکم ھذا، اب آج کے دن کے بعد تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی آپ نے دیکھا اس حدیث مبارک میں امام نے اپنے فرزند امام عصر کو دکھایا لوگوں کو کہ یہ ہیں، اور اس کے بعد غیبت کی طرف بھی متوجہ کر دیا۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کہ اب آج کے بعد نہیں دیکھو گے، لیکن اس جملے سے مراد یعنی یہاں تغلیب مراد ہے، یہاں امام نے قاعدے تغلیب کو گویا جاری کر دیا۔ یہ بھی عرض کر دوں اس لیے کہ روایت محمد ابن عثمان عمری سے ہے، عثمان ابن عمری اس کے بعد بھی امام کو دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ امام کی غیبت صغرا میں یہ 4 نائبین میں سے ایک نائب تھے امام کے، محمد ابن عثمان عمری، وہ دیکھتے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ امام کا نظریہ یہ تھا اکثریت نہیں دیکھے گی یہ جو 40 افراد آئے ہیں، لہذا امام نے یہ کہا کہ اب آج کے دن کے بعد انہیں نہیں دیکھو گے، لہذا یہ مطلب بھی حل کرنا ضروری ہے۔ تو 40 افراد نے ایک ساتھ امام عصر کو دیکھا، اور اس کے بعد دیکھنے والوں میں امام کے جناب یعقوب ابن منفوس ہیں۔ یعقوب ابن منفوس کہتے ہیں کہ میں امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام اپنے بیت الشرف میں ایک مقام پہ تشریف فرما تھے، اور جہاں امام تشریف فرماتے ان کے داہنی جانب ایک کمرہ تھا۔ میں نے عرض کیا، مولا آپ کے بعد صاحب امر کون ہیں؟ آپ کے بعد امام کون ہیں؟ آپ کے بعد خلیفہ کون ہیں؟ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں؟ امام نے یعقوب ابن منفوس سے کہا اس کمرے کا پردہ ہٹاؤ۔ چنانچہ جب پردہ ہٹایا تو ایک 5 سالہ بچہ اس کمرے میں موجود تھا، وہ آن کر امام عسکری علیہ السلام کے زانو پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ھذا صاحبکم،
اے یعقوب ابن منفوس، یہ تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف اس کمرے میں تشریف لے گئے۔ امام عسکری علیہ السلام نے یعقوب سے کہا کہ دیکھو کمرے میں کوئی موجود ہے؟ تو جب یعقوب ابن منفوس گئے تو دیکھا کوئی موجود نہیں۔ تو آپ نے غور کیا، امام نے اپنے باپ جو امام ہیں ان کا تعارف کرایا، انہیں دکھایا بھی اپنے چاہنے والوں کو، اور غیبت کے حوالے سے بھی امام نے گفتگو کیا۔ احمد ابن اسحاق اشعری قمی جو امام عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے قم المقدسہ میں، انہوں نے بھی امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کا دیدار کیا ہے۔ وہ امام عسکری علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ان سے ان کے جانشین کے بارے میں سوال کیا، تو امام نے فرمایا، اے احمد ابن اسحاق، خداوند عالم نے آدم سے لے کر آج تک زمین کو حجت سے خالی نہیں رکھا، کیونکہ حجت خدا کے وجود سے بلائیں دور ہوتی ہے، ان کے ذریعے بارش ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے زمین اپنی برکتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ کے بعد امام و خلیفہ کون ہیں؟ چنانچہ امام اندر تشریف لے گئے اور ایک بچے کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر لے کر آئے۔ امام عسکری علیہ السلام نے کہا، احمد ابن اسحاق، اگر خدا کے نزدیک اور حجت خدا کے نزدیک تمہاری عظمت و منزلت نہ ہوتی تو میں اس بچے کا دیدار نہ کراتا۔ دیکھا آپ نے احمد ابن اسحاق، یعنی انسان اگر چاہے تو محبوب خدا اور حجت خدا بن سکتا ہے اپنے ایمان کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے امام کا مورد اعتماد ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب احمد ابن اسحاق ایک انسان تھے یہ، لیکن اپنے کردار کو سنوارا۔ امام نے یہ سند دیا کہ تم خدا اور حجت خدا کے نزدیک صاحب عظمت ہو، صاحب منزلت ہو۔ لہذا یہی کہہ کر امام نے دکھایا ہے اپنے فرزند امام عصر کو اور کہا، یہ ہم نام رسول ہے، ہم کنی رسول اللہ ہے، یہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اب ابو اسحاق کہتے ہیں، مولا کوئی ایسی نشانی اس بچے میں دکھائیں جس کے ذریعے سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی تسلیم کر لیا لیکن اطمینان قلب چاہتے ہیں، کسی نشانی کے ذریعے ممکن ہے وہ نشانی لے کر دوسروں تک پہنچائیں، شاید یہی راستہ، اس لیے وہ نشانی کو مانگ رہے تھے۔ وَإِلَّا امام کے کہہ دینے کے بعد اب نشانی کی ضرورت نہیں تھی، تسلیم کر دیا لیکن اطمینان قلب کے لیے، یعنی مجھے معلوم ہو جائے تو میں دوسروں کو وہ نشانی بتا سکوں۔ چنانچہ امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بزبان فصیح یہ کہنے لگے، انا بقیت اللہ والمنتقم من اعدائہ فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد ابن اسحاق۔ بہت کم سن تھے امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف، کہا، اے احمد ابن اسحاق، میں بقیت اللہ ہوں اور میں اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔ اب آپ سمجھے، امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کو منتقم خون حسینی کہا جاتا ہے۔ آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا سار اللہ، یعنی امام حسین علیہ السلام خون خدا ہے۔ یہاں خون حسین ابن علی کو اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے، لہذا جس نے حسین ابن علی کے خون کو بہایا وہ دشمن خدا ہے، یعنی حسین ابن علی کا دشمن خدا ہے۔
منتقم خون حسینی کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا انتقام لینے والے ہیں. کیوں انتقام لیں گے؟ حسین ابن علی کا دشمن خدا ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا فلا تطلب اثرا بعد عین. اے احمد ابن اسحاق، اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کسی اور نشانی کو طلب نہ کرو. یعنی امام نے بتا دیا کہ عین الیقین کی منزل میں جب آ گئے تو اب اس کے بعد کوئی اور نشانی کو طلب نہ کرو. آپ نے دیکھا جناب احمد ابن اسحاق امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت الشرف سے خوشی کے عالم میں واپس ہوئے کہ امام عصر کا دیدار کیا ہے. اور امام کے دیدار کرنے والوں میں ایک اہم شخصیت جناب ابو سہل نوبختی کی ہے. جناب شیخ طوسی نے لکھا ہے ابو سہل نوبختی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں آخری لمحات میں پہنچا تو امام نے اپنے خادم عقید سے فرمایا کہ کمرے میں جاؤ اور وہاں ایک بچہ ہے جو سجدہ کر رہا ہے، اس کے بعد اسے لے کر آؤ. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی امام غیب کی خبر دے رہے ہیں. امام وہ ہوتا ہے جو غیب کو جانتا ہے، غیب کی خبریں دے رہا ہے، اس کو لے کر آؤ. چنانچہ عقید جاتے ہیں اور امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف سے کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو لے کر چلوں. اسی اثنا میں جناب نرجس خاتون مادر امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پہنچتی ہیں اور ان کے دست مبارک کو پکڑ کر ان کے والد ماجد امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں پہنچا دیتی ہیں. چنانچہ امام نے ان سے فرمایا تم صاحب الزمان ہو، تم مہدی ہو، تم زمین پر حجت خدا ہو، تم میرے فرزند اور میرے وصی ہو. تم میم ہے میم دال، یعنی امام کا یہ نام ہے. بہت سے علماء نے غیبت کبرا میں امام کے نام کو لینا حرام قرار دیا ہے، اس لیے میم ہے میم دال کہا جاتا ہے. امام نے کہا تم میم ہے میم دال ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن، یعنی امام اب یہ سلسلہ گنا رہے ہیں، امام شجرہ گنا رہے ہیں. تم میم ہے میم دال ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہو. یعنی امام نے سلسلہ نسب کو بیان کر دیا اور اس کے بعد کہا تم نسل رسول اللہ سے ہو اور تم آخری امام ہو. رسول خدا نے تمہارے لیے بشارت دی ہے اور تمہارے نام و کنیت کو بتایا ہے. یہ امام نے یہ سلسلہ کیوں بیان فرمایا؟ ابو سہل نوبختی کے ذہن میں جو ساری چیزیں تھی جو تاریخ میں اور دیگر کتب میں اس نے پڑھ رکھا تھا یا سن رکھا تھا، امام نے سب کچھ بیان کر دیا تاکہ ذہن میں جو کچھ موجود ہے ابو سہل نوبختی کے اس کی تائید ہو جائے. امام نے اپنے خاص چاہنے والوں کو دکھایا امام عصر کو اور امام کی غیبت کے حوالے سے بھی لوگوں کو مانوس کیا. یہ تھی امام کی علمی اور تربیتی خدمات.